سورہ یوسف 12 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر 6 نمبر آیت ہے، آیت 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اقتلوا یوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون۔ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ ولما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا عليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 6 ہے سورہ یوسف کی۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ دیکھیے گزشتہ جو 5 آیات ہم نے پڑھی اس میں یہی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب اپنے والد صاحب کو سنایا کہ اس طرح 11 تارے اور شمس و قمر لی ساجدین، تو اس پر والد صاحب نے منع کر دیا کہ یہ بھائیوں کو نہ سنانا یہ خواب،
کہ شیطان کھلا دشمن ہے تو وہ ان کو کہیں وہ حسد کی آگ میں نہ ڈال دیں. اسی کا تسلسل ہے. کہا کہ اب یہ بھی پیغمبر تھے نا تو انہوں نے بھانپ لیا اسی خواب سے کہ 13 لوگ جو ہیں لی ساجدین. تو کہا کہ اللہ تمہیں منتخب کر لے گا، چن لے گا، یعنی اشارہ نبوت کی طرف، رسالت کی طرف. اور کہا کہ تمہیں اللہ تاویل الاحادیث بھی سکھا دے گا اور اللہ آل یعقوب پر اپنی نعمتیں مکمل کرے گا، جیسا کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ اس آل پر اپنی نعمتیں عطا کرتے رہے ہیں. من قبل ابراہیم و اسحاق. تو یہ بات فرمائی حضرت یعقوب نے. تو کہا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح. یہ تو لفظ وَكَذَلِكَ کیا اشارہ ہے؟ وَكَذَلِكَ خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے مجھے خواب سنایا ہے. تو وَكَذَلِكَ یہ مطلب ہے ایسا ہی ہوگا، یعنی تجھے عصمت ملے گی. لیکن نا لی ساجدین میں ہی یہ مضمر ہے کہ سارے جھک جائیں گے اور اللہ اس کو اتنی برتری، اتنی فضیلت دے گا. وَكَذَلِكَ، ہاں اسی طرح ہوگا. اور آگے اس کی اور وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ یجتبیک ربک. اجتبا اور استفا یہ چننے کے معنوں میں آتا ہے، نسل انسانی میں منتخب کر لینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ بھی ہم کہتے ہیں نا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ. تو مصطفیٰ اور مشتبہ اسی سے بنا ہے، چن لینا. تو اجتبی نہیں، یجتبی وہ چن لے گا، یا مضارع کی علامت ہے نا، یعنی اللہ چن لے گا کا آپ کو، یعنی حضرت یوسف کو، ربو کا تیرا رب. وَيُعَلِّمُ، علم یعلم سکھانا، اسی سے معلم بنا ہے، سکھانے والا. ٹیچر کو کہتے ہیں نا عربی میں معلم ہے، معلمہ، ہاں وہی ہے. وَيُعَلِّمُكَ سکھائے گا آپ کو. من تاویل الاحادیث، اردو کے لفظ ہیں. تاویل کو بتانا، حقیقت بتانا، اور احادیث حدیث کی جمع ہے. حدیث بات کو کہتے ہیں نا، باتوں کی حقیقت بتانا. لیکن یہ اس لفظ کو ذرا سمجھ لینا چاہیے ہمیں. تاویل الاحادیث یہ محض خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے. ترجمہ تو یہی ملے گا آپ کو کہ خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا دیا. نہیں، اس سے بڑھ کر یہ بہت کچھ ہے. یہ جو ہے نا تاویل الاحادیث، دیٹ از انکلوڈیڈ ان دیٹ میننگ. یہ جو ہے نا خواب کی جو تعبیر کا ہے، اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاملہ فہمی سکھا دے گا، حقیقت رسانی، حقیقت رسی کی تعلیم دے دے گا. وہ بصیرت عطا کر دے گا جسے ہر معاملے کی گہرائی میں اترنے اور اس کی طے کو پہنچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. اللہ اس قابل بنا دے گا. اور یہ بہت بڑی بات ہے، معاملہ فہمی. وہ تو حکومت چلانا ہو تو تب بھی معاملہ فہمی کی ضرورت ہے نا. چیزوں کو اہل بصیرت کہتے ہیں نا، بصیرت، دور اندیشی، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور ایسا کر کے دکھایا آپ نے. آپ دیکھو نا کیسے سخت حالات میں ہاؤ بیوٹیفلی ہی مینیج دا افیئرس آف دا کنٹری. قحط تھا بڑا شدید. جی سر حل ایگزیکٹلی. دیکھو حل بھی تو بتایا نا کہ وہ سٹے میں ہی رہنے دو اور اس طرح پریزرو کرو. ہاں یہ وہ حل بتایا. اللہ اکبر. اور یہ جو فرمایا یعقوب علیہ السلام فرمایا، جی یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس بیس پہ 15-20 سال یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات نہیں مانی گئی. ہاں ایگزیکٹلی بالکل ہی. ہاں دیکھو بالکل یہی تھے، بتا چکے تھے.
بالکل آپ دیکھیں وہ کتنے وہ اس چیز یقین میں پختہ تھے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑھاپے کی وجہ سے آپ سٹھیا گئے ہیں کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یوسف کو تو یعنی 20 سال گزر گئی ہیں ابھی تک یوسف ہی کر رہی ہیں، تو وہ یقین تھا، یہ صحیح بات ہے سر۔ صرف آپ کی تدبیر کا ہی ہو رہا ہے تو عام آدمی مثال کے طور پر تدبیر گیس ورک ہاں بتا دیتا ہے، ہاں نبی کی تدبیر جو ہے ہاں ایگزیکٹلی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ نبی کا تو جو خواب ہے نا وہ بھی ایک طرح سے اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی تو دیکھا تھا کہ وہ بیٹے کو میں ذبح کر رہا ہوں، یہ خواب بیٹے کو سنایا، تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ جی خواب تو خواب ہی ہوتا ہے، آپ مجھے مارنے لگے ہیں یار، خواب ہی ہے نا، یہ کہا جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ آیت پڑھیں، یہ نہیں کہا کہ آپ اپنا خواب پورا کر دیں، یعنی وہ پیغمبر کا بیٹا تھا نا، کیا بات ہے یار، وہ بھی سمجھتا تھا کہ خواب سچا ہوتا ہے، وہاں پہ الفاظ دیکھیں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر ڈالیں، حکم کا لفظ ہے وہاں پہ، آپ پڑھیں آیت پڑھیں، یہ نہیں کہ انہوں نے کہا جی آپ نے جو خواب دیکھے کر لیں، اپنا خواب پورا کر لیں آپ، اللہ اکبر۔ تو یہ آپ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ خواب بھی سچے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے یہ سب چیزیں سچی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں نا جو انہوں نے تعبیر بتائی وہ دونوں قیدیوں کی، وہ بھی سچ ثابت ہوئی، اور یہ بھی قحط کے سال آئے اور اس کے بعد کس طرح مینیج کیا، یہ بھی سچ ثابت ہوا۔ تو یہ گاڈ گیون ہے، اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، اور یہ انبیاء اور پیغمبر تو چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت سے نوازتے ہیں، بالکل صحیح کہا ہے۔ ہاں ایگزیکٹلی، بالکل 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 آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ہے نا، اللہ اکبر ہے نا جی۔ تو کہا کہ من تعویل الاحادیث، باتوں کی تہ تک حقیقت تک پہنچنا، اور کہا وَيُتِمُّ، تمام سے ہے، تمام پورا کر دینے کو کہتے ہیں نا، پوری کرے گا نعمتہ، اپنی نعمت، علیکا آپ پر، وعلی آل یعقوب، اور اولاد یعقوب پر، کما اتمہا، جیسا کہ اس نے پورا کیا تھا، یتم اور اتمہا ایک ہی روٹ ورڈ ہے، تمام سے لفظ ہے اردو کا، پورا کیا تھا اسے علی ابوئی کا، تیرے باپ دادا پر، من قبل، اس سے قبل، ابراہیم و اسحاق، اور اسحاق۔ اچھا یہاں بھی خوبصورتی دیکھیں، کمال ہوتی ہے، کہا اتمہا علی ابوئی کا، ابوئی کا میں پہلے تو ابا جان آتے ہیں نا، پھر دادا پردادا آئیں گے، ابا جان نے اپنا نام نہیں لیا، ورنہ آپ طور پر دیکھیں ابراہیم و اسحاق و یعقوب اس طرح آتا ہے، یہاں پر اسحاق کے بعد یعقوب نہیں ہے، یہ کثر نفسی ہے، نعمتوں کی بات ہو رہی ہے نا، انہوں نے صرف جو ہے نا ابا ان کا نام نہیں لیا، حالانکہ ابا وہی کا ہے، اس میں ابا پہلے آئیں گے، پھر دادا، پھر پردادا، کیونکہ یہ اسحاق دادا تھے، ابراہیم پردادا تھے، اور ابا وہی کا ابا کا کہیں نام نہیں ہے، نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے نا، کما اتمہا، جیسا کہ نعمتیں دی، تو نعمتیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے یہی ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب ہی کا تو تھا ٹائٹل، یہ لقب، تو اپنا نام نہیں لیا، یہ جو ہے نا ہاں کثر نفسی ہے، حضرت یعقوب نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کے ساتھ اپنا نام نہیں لیا، یہ کثر نفسی ان کا نا، تو باقی ان دو کا نام انہوں نے دیکھو ان کے سامنے لیا، اور کہا ان ربک علیم حکیم، ان بے شک ربک تیرا رب علیم، خوب علم رکھنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، حکیم بڑی حکمت والا ہے نا جی، اللہ اکبر۔ تو آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جو حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جو تم نے خواب دیکھا تھا نا، تو بالکل تمہارے خواب کے مصداق
ख्वाब के मुताबिक अल्लाह ताला तुम्हें अपने काम के लिए चुन लेगा, यानी नबूवत और रिसालत के लिए, तुम्हें बातों की हकीकत तक पहुँचने का इल्म अता करेगा और आले याकूब अलैहिस्सलाम पर अपनी नेमत पूरी करेगा, जैसे जिस तरह अल्लाह ताला ने इससे पहले तुम्हारे आबा व अजदाद इब्राहीम और इसहाक पर नेमत पूरी की थी। अल्लाह ताला की ज़ात अलीम है और हकीम है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरह यूसुफ का पहला रुकू मुकम्मल हो गया है। ये सरगज़िश का आगाज़ था, इसमें ख्वाब और उसके मुतालिक बात इरशाद फरमाई। अब अगले रुकू से वो बाकायदा वो सिलसिला सरगज़िश का शुरू हो रहा है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये जो यूसुफ का हम बयान करने जा रहे हैं इसमें बड़ी निशानियां हैं पूछने वालों के लिए। और फिर आगे जो यूसुफ के भाइयों ने इजाज़त मांगी कि यूसुफ को हमारे साथ जाने दें खेलने कूदने के लिए, उसका ज़िक्र आएगा। तो फरमाया कि लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन। लक़द बेशक काना है फ़ी यूसुफ़ा यूसुफ़ और व इख़्वतिही उसके भाइयों में बरादरान यूसुफ़ हैं, आयातुल निशानियाँ किन के लिए, लिस्साइलीन साइलीन के लिए। साला से साइल हो गया पूछने वाला, पूछने वालों के लिए। तो ये किस तरफ इशारा है, लिस्साइलीन। ये जैसे शुरू में बात हुई थी ना कि इसका शान नज़ूल भी यही है कि सवाल किया था शरारती लोगों ने, जिन्होंने शरारत करना मकसद था ना, यहूदियों ने इनको कहा कि ये जिन्होंने दावा किया है ना रिसालत का, ज़रा इनसे पूछें कि बनी इसराइल का बड़ा ज़िक्र करते हैं कि हज़रत मूसा ने उनको ग़ुलामी से इजाज़त दिलवाई मिस्र से, तो मिस्र में वो कैसे आ गए, इनसे पूछें। वो तो उधर के फ़लस्तीन के रहने वाले थे, याकूब हैं, कनान। तो ये सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, कमाल से है, पूरी आयत नाजिल कर दी। और एक लिहाज से इसके मज़ामीन को देखें, जो पूछने वाले थे ना कुफ़ा ये मुशरिकीन, उनके मुंह पर तमाचा भी है कि तुम्हारा भी रवैया वही है जो बरादरान यूसुफ का था। हाँ, तो तुम भी इसी तरह नामुराद होगे। वो भी देखें कैसे वो शर्मिंदगी और नदामत से भाई के आगे खड़े हुए थे और वो मांग रहे थे। तो ये कुरैश मक्का ने ये सवाल किया था ना, वो भी यहूद मदीना के कहने पर। तो ये उस तरफ इशारा है लिस्साइलीन कि इस किस्से में, इस वाक़या में बहुत सी निशानियां हैं। और ये जो कहा ना आयातुल, यानी अगर इस पूरे वाक़या को जो कुरान ने बयान किया है हकीकत की नज़रों से देखें, गौर करें, वो तदब्बर करें, तो बहुत सी रियलिटीज़ और हक़ाइक़ जो है ना वो इनके सामने आ जाएंगी। ये है आयातुल लिस्साइलीन। इस क़ालू यूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अब यहाँ से उनके वो हसद की कहानी शुरू हो गई। देखिए इस आयत से ही ज़ाहिर हो रहा है कि वो हसद से सीने भरे हुए हैं। वालिद साहब से कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं, आपस में ये भाई आपस में ये कह रहे हैं कि यार ये यूसुफ और जो इनका भाई है ना बिन्यामीन, ये वालिद साहब को बड़े महबूब हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, उनसे ही ये ज़्यादा इल्तफ़ात, उन्हीं की तरफ ज़्यादा झुकाव है। जबकि वी आर 10 एज़ कम्पेयर टू 2 व नहनु उसबा जत्थे वो कहते हैं ना ग्रुप, ज़ाहिर है 10 तो बड़ी तादाद है ना 2 के मुकाबले में। तो कहा 10 को इग्नोर कर रहे हैं और 2 को वो प्रेफरेंस दे रहे हैं। इस चीज़ को ख़त्म करना है।
اب اس چیز کے لیے آگے تجاویز ہوئی کہ کیسے یہ کانٹا ہاتھ وہ راستے سے ہٹانا ہے. کسی نے کہا قتل ہی کر دو، کسی نے کہا کہ دور پھینکاؤ، پھر کسی نے کہا کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی قافلہ آئے گا نکال کر لے جائے گا، بس چلے جائیں گے کہیں دور چلے جائیں گے قافلہ کہ جی یہ چیز مل گئی. اب یہ آگے جو ہے نا اس پر یہ بات شروع ہوئی. یہ ہے اس جب قالو کہا لیوسف و اخوہ، کہ یوسف اور اس کا بھائی، اخوہ بھائی یعنی بنیامین، یہ احب زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیارے ہیں، حب سے ہے نا، محبت بھی اسی سے ہے، الا ابینا ہمارے والد صاحب کو، ابینا ابی کے ساتھ نہ آ گیا، ہمارے والد صاحب کو، منا ایز کمپیئر ٹو اس یعنی ہمارے مقابلے میں وہ دو زیادہ محبوب ہیں، جبکہ وہ نحنو عصبہ اور ہم جو ہیں وہ بڑی جماعت ہیں، ہم جتھا ہیں، ہم تعداد میں زیادہ ہیں، 10 ہیں. تو کہا یہ تو ابا جان جو ہے نا میجورٹی کو چھوڑ کر مائنورٹی کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ ضلال مبین ہیں، گمراہی میں پڑ گئے ہیں وہ. اللہ اکبر. انا بھائی کہہ رہے ہیں بے شک ابانا ہمارے ابا لفی ضلال مبین کھلی گمراہی میں، یعنی بہت بڑی غلطی پر ہیں. انہیں میجورٹی پر ایمفاسس کرنا چاہیے، ہمارا خیال رکھیں، ہماری طرف توجہ دیں، کیونکہ ہم 10 ہیں 2 کے مقابلے میں نا. تو آیت میں یہ کہا کہ یوسف کے بھائیوں نے نا آپس میں کیا صلاح مشورہ، بات کی، یہ کہا کہ ہمارے والد کو نا یوسف علیہ السلام اور ان کا جو چھوٹا بھائی ہے بنیامین وہ بڑے محبوب ہیں، ان سے بڑا ابا جان لاڈ پیار کرتے ہیں، ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہمیں وہ کوئی لفٹ ہی نہیں کراتے، کوئی ہماری توجہ ہی نہیں دیتے. تو کہا یہ والد صاحب جو ہیں نا یہ بڑی غلطی پر ہیں. اللہ اکبر. جی جی سر ہاں ایگزیکٹلی بہت ہے. یہ سورہ مریم میں بھی جب انہوں نے وہ دعوت اور تبلیغ کی نا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ 2-3 آیات یا ابتی سے شروع ہوتی ہیں. ہاں جی ایگزیکٹلی. ہاں باپ کے بارے میں ایٹیٹیوڈ بھائیوں کا یہ ہے. ہاں 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 اور ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے ہاں کہ اپنے باپ سے اتنی محبت ان کی ہے، اتنا احترام ہے، ان کو باپ کا احترام بھی نہیں ہے. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جب وہ بنیامین کو روکا نا تب بھی کہہ رہے ہیں کہ سرقہ ابن کا، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. یار تمہارا بھی تو کچھ لگتا ہے نا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہمارے وہ بھائی جو ہے وہ بیچارہ تکلیف میں آ گیا، اس کو گرفتار کر لیا چوری نا، کہ ابن کا یہ لفظ ہے، آپ کے بیٹے نے کی ہے. تو یہ جگہ جگہ آپ کو ملے گا. ہاں ہاں وہ تو چور ہیں. استغفر اللہ. واقعی اس میں یہ ہے چوٹ کرتے تھے. یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ باقی الفاظ غور طلب ہوتے ہیں، اس سے آپ کو ہاں وہ سارے وہ ایک طرف ہی تھے. ہاں 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 گہرا تعلق ہو. ہاں ایگزیکٹلی یہ رویہ تھا. بالکل نا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. تو اللہ اکبر. تو کہہ رہے ہیں کہ ابا جان جو ہے نا وہ 2 کی طرف احب زیادہ پیار رکھتے ہیں ہمارے مقابلے میں، جبکہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں، عصبہ ہیں. اور کہا کہ والد صاحب جو ہے نا یہ بڑی کھلی غلطی پر ہیں، یعنی وہ ایسا کر کے نا وہ صحیح نہیں کر رہے، غلط کر رہے ہیں. انہیں اصولاً جو ہے نا ہمارا زیادہ خیال کرنا چاہیے. یہ ہے کہنا چاہ رہے ہیں لفی ضلال مبین ہے نا جی. اللہ ہے ضلال مبین. اچھا جی اب جو ہے وہ آگے ان کے جو
پریکٹیکل سٹیپس ہیں کہ اب کیا کیا جائے. اب اگلی آیت اس کے بارے میں ہے تجاویز، کہ یہ بات تو ہو گئی کہ ان دونوں سے زیادہ پیار ہے تو اپنی طرف پیار کو کیسے کھینچیں. اب یہ تھا ایشو. تو کہا اقتلوا یوسفا، قتل کر دو یوسف کو. اچھا کسی اور نے کہا اب اطرحو، عرض نہیں، اطرحو اطرحا پھینک دینا، ٹو تھرو آؤٹ. ہو تو ضمیر یوسف کی طرف ہے نا، اور یہ ایکچولی او تھا، یا ملانے کے لیے زیر آ گیا. اوت رہو ہو، یا تم پھینک دو اسے، ارزن کسی جگہ عرض میں. یخل لکم وجہ ابیکم، دیٹس اے پرپس. یہ جو حرکت کر رہے ہیں نا، ہاں والد کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے. یخلو، ویسے یخلو جو ہے نا یہ اردو کا لفظ خالی سے ہی ہے. ان کا ذہن ہمارے لیے خالی ہو جائے. لکم تمہارے لیے چہرہ، توجہ، ہاں خلا یخلو سے ہی ہے. ہاں ابیکم تمہارے باپ کی. تو یہ لفظ کٹھے ہیں. یخلو لکم وجہ ابیکم، اس کے معنی یہی ہیں کہ والد صاحب کی ہول اٹینشن شوڈ بی فوکسڈ اپون یو 10 پیپل. ہاں یہ مطلب ہے. اللہ اکبر. وجہ چہرے کو کہتے ہیں، یعنی توجہ ہے نا جی. ہاں ویسے توجہ ہم بڑا لفظ استعمال کرتے ہیں، توجہ بھی وجہن سے ہے، کیونکہ جس طرف چہرہ ہوگا ادھر ہی اٹینشن ہو جائے گی نا. یہ عربی کے لفظ ہم بڑے استعمال کرتے ہیں. کس نے غور کیا ہوگا توجہ جو ہے یہ وجہن چہرے کو کہتے ہیں نا. وجہ اللہ بھی آیا ہے نا، یہ وجہ سے ہی ہے. اوبویسلی جدھر چہرہ ہوگا وہی ڈائریکشن ہے، تو توجہ متوجہ ہو جانا اسی طرح ہوگا. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا چہرہ ایسا ہو اور میں یہ کہوں کہ میں طور صاحب کی طرف متوجہ ہوں. نیور، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یار پھر متوجہ کیسا ہوگا؟ آپ کا چہرہ تو ادھر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایگزیکٹلی. یہ الگ بات ہے کہ ہائٹ آف تکبر میں لوگ دیکھتے نہیں ہیں. ہاں ہاں یہ ہائٹ ہے واقعی، وہ دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے. یہ ایک اور پہلو ہے. یس یس، اللہ اکبر. اچھا تو وجہ ابیکم، والد صاحب کا چہرہ یعنی توجہ اس طرف ہو جائے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. اللہ اکبر. ذرا اس حصے پر غور کریں. دیٹ مینس ان کا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ واٹس ایور دا کیس مے بی وی آر گوئنگ ٹو ڈو، وہ قتل کرنا ہو، وہ کہیں دور پھینکنا ہو، کنویں میں ڈالنا ہو، دیٹ از رانگ، ایبسولیوٹلی رانگ. کہہ رہے ہیں ہم بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں گے. کر ڈالو ایک دفعہ. دل ان کا کہہ رہا ہے جو بھی ہے نا وہ ہے غلط. دیکھو کہہ رہے ہیں وَتَكُونُوا، بن جانا، مِن بَعْدِهِ، اس کام کے بعد قتل کرنا ہے، اسے پھینکنا ہے کہیں بھی، قومًا صالحین، صالح بن جانا. اللہ اکبر. یہ دیکھیں یہ قرآن جو ہے نا بڑا کامن ایٹیچیوڈ ڈسکرائب کر دیتا ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ آج کل بھی ایسے ہی ہے. اب یہ آپ کو پتہ چلے نا کہ یار وہ بڑی دور سے لفافہ لے کر چل پڑا ہے. اجمیر آپ کا کہہ رہا ہے وہ رشوت ہے، حرام ہے بالکل نا، لیکن آپ وہ کہتے ہیں یار اس دفعہ لے لو تو بیچارہ چل پڑا ہے نا. یہ یعنی دہلیز پر اللہ کی نعمت کو ٹھکرانا، یہ کفران نعمت ہے. اس دفعہ لے لو، اس کے بعد میں نے اللہ سے توبہ کر دینی، یہ حرام نہیں کھانا. یہ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ کرتا ہے. اس دفعہ لے لوں، اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے یہ حرام ہے لیکن نہیں اب لے لینا ہے. آپ ہی دے دینا. نہیں یہ تو آبویسلی یار یہ تو اپنے نفس کو دھوکہ دینے والی بات ہے. کوئی بخش نہیں. ہاں توبہ کرو گے تو توبہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. یہ کوئی جرم ایسا ہے ہی نہیں. یہ تو بھائی پلاننگ ضرور کر رہے ہیں، جو ہم مانتے ہیں بعد میں کر لیں گے. جرم دیکھنا نہیں.
سڈن بھی ہو سکتا ہے لیکن رات کی اور صبح توبہ کر لی زندگی زند رہے اور ہاتھ سے زندہ یہ گئی. بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کروں. چلو اسی مان ہاں چلو بہرحال یہ اللہ کا جورسڈکشن ہے، جس کو چاہے وہ معاف کر دے. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ ہاں بہرحال ایسے معاملات اللہ پر ہی ڈال دینے چاہیے. یہ معافی کا جو ہے نا یہ صرف اور صرف اللہ کا جورسڈکشن ہے، جسے چاہے وہ معاف کر دے نا. اچھا تو یہ یعنی بھائیوں نے آپس میں یعنی وہ صلاح مشورہ کر لیں، بات چیت. کسی نے کہا کہ بہتر یہ ہے یوسف کو قتل کر دو، کسی نے کہا جی ان کو کہیں دور پھینک آتے ہیں. تو کیا ہوگا، والد صاحب کی ساری توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، کیونکہ ابھی جو یہ احبو ہیں دو شخص وہ راستے سے نکل جائیں گے تو پھر تمہاری طرف ہو جائے گی. اور کہا کہ رہا یہ کہ یہ کام غلط ہے تو بعد میں ہم نیک بن جائیں گے، ہم نیک بن جائیں گے. اللہ اکبر ہے نا جی. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال کہا قائل منهم، قائل فاعل بن گیا، قال یقول سے کہا ایک کہنے والے نے، منہم ان میں سے یعنی 10 میں سے. یہ دیکھیں یہ جو ہے نا قائل یہ مختلف ناموں سے یہ پوری سرگزش میں ڈومینیٹ کر رہا ہے. اور مفسرین نے سب نے یہ لکھا ہے کہ ہی واز دا ایلڈسٹ امنگ آل، اور یہ تھوڑا سا وہ سلیم الفطرت بندہ تھا اوروں کے مقابلے میں نا. اگر یہ تھے تو اسبا کٹھے ہی تھے. اب دیکھیں آگے اسی کا قائل کا آیت نمبر 80 میں آئے گا کبیرہم، ان کا بڑا، وہ بھی اسی طرف اشارہ ہے. پھر ایک جگہ آئے گا بشیرن، بشارت لانے والا، یعنی جس کے ہاتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتا بھیجا کہ والد صاحب کے چہرے پر ڈالنا، وہ بھی اسی طرف اشارہ ہے. تو یہ تھوڑا سا طبیعت کے لحاظ سے ذرا بہتر تھا ان 10 میں. تو اس کا کچھ مفسرین نے تو نام بھی لیا، پتہ نہیں یہودا ان 10 میں سے نا. تو بہرحال ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھتے، لیکن یہ سب نے کہا کہ یہ بڑا جو ہے نا، اچھا یہ بڑے نہیں کہا قتل نہیں کرنا، دیکھیں نا وہ تو ایکسٹریم ہے نا، مار ہی ڈالو. تو کم از کم اس کو تھا کہ ان کی زندگی تو رہے نا، ہم نے راستے سے ہی ہٹانا ہے نا. تو یہ بھی یہ بڑے نے مشورہ دیا کہ لا تقتلوا یوسفا، اس نے کہا مارنا نہیں ہے. اگر وہ کنویں میں ڈالنا تھا ہاں تو اتنے ڈیزرٹ میں ڈال دیا تو ایک قسم کا